کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو مرحبا کہتا ہوں۔ آج الحمدللہ ہمارے ساتھ جو نارملی ناظرین ہوتے ہیں ان کے علاوہ چونکہ محرم کے دن ہیں اور ان دنوں میں بے شمار اسلام بھائی قافلوں میں بھی سفر کرتے ہیں، تو ملک بھر کے مختلف علاقوں سے جو فیضان مدینہ میں اسلام بھائی 10 دن کے لیے مذاکروں کے لیے حاضر ہوئے ہیں وہ بھی یہاں پر جمع ہیں، انہیں بھی مرحبا کہتا ہوں۔ فیضان مدینہ مسجد میں وہ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ شامل ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع آج کے دن کی مناسبت سے سیرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی، 1-2 دن قبل آپ پر حملہ ہوا اور 2 یا 3 دن کے اندر آپ کی شہادت ہوئی، اور وہ دن جو ہے یکم محرم کا تھا۔ تو اس مناسبت سے آج کے اس سلسلے فیضان اسلام میں ہم انشاءاللہ عز و جل سیرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر گفتگو کریں گے۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ کرم فرما ہیں۔ سب سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ مجھ پر 50 بار درود پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے جیسا کہ آج کا دن ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے منا رہے ہیں، دنیا بھر میں آپ کی سیرت پر گفتگو کی جاتی ہے، تذکرہ ہوتا ہے، بیانات ہوتے ہیں۔ شہادت کا واقعہ کیسے رونما ہوا اور اس کے بارے میں ہمیں تاریخ میں کیا واقعات ملتے ہیں، اگر ابتداً اس کا کچھ بیان ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی، اور اسی مناسبت سے ہم آج کا دن منا رہے ہیں۔ جی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ جو عموماً کتابوں میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، ابو لؤلؤ، مجوسی تھا، یعنی آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا۔ وہ چکی بنانے کا ماہر تھا، چکیاں بناتے تھے آٹا پیسنے والی۔ صحیح۔ اور اس کو اپنے مالک سے شکایت تھی اپنے معاوضے کے اعتبار سے کہ مجھے میرا مالک جو رقم دیتا ہے وہ کم ہے۔ تو اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے مالک سے بات کرے اور میرا معاوضہ جو ہے وہ بڑھائے۔ ٹھیک ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے تفصیلات پوچھ کر فرمایا کہ مناسب تو ہے۔ اسے تو فرما دیا کہ مناسب ہے، لیکن اپنے ذہن میں یہ رکھا کہ میں اس کے مالک سے بات کروں گا۔ صحیح۔ لیکن وہ مجوسی یعنی یوں کہہ لے کہ بڑا خبیث الفطرت اور انتہائی جو ہے وہ کینہ پرور قسم کا تھا۔ اپنے دل کے اندر اس نے بات رکھ لی کہ میں نے ان سے انتقام لینا ہے، اور ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر آپ کو دھمکی بھی اس نے دے دی کہ میں ایسی آپ کے لیے چکی تیار کروں گا کہ دنیا اسے یاد رکھے گی۔ صحیح۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرما بھی دیا کہ یہ مجھے دھمکی دے کے گیا ہے۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فجر کی نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے، یا فجر کی نماز کے لیے اقامت کہی گئی اور آپ نے جو ہے وہ نماز لوگوں کی صفیں سیدھی کرنا شروع کی۔ تو وہ جو مجوسی تھا اس نے ایک 2 دھاری خنجر تیار کیا، اور اس خنجر کو اس نے زہر میں بھگویا، کیونکہ زہر میں بھگونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خنجر اگر لگے گا تو زخم کے ساتھ ہی زہر بھی بدن میں سرایت کر جائے گا، تو موت لازمی طور پہ واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس نے یہی
طریقہ کیا کہ جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یا تو فجر کے لیے لوگوں کو جگاتے ہوئے مسجد تشریف لا رہے تھے، یا پھر نماز کی اقامت ہوئی، تکبیر کہی گئی اور آپ لوگوں کی صفیں سیدھی کر رہے تھے، تو مدینہ منورہ میں اس وقت بالکل گھپ اندھیرا تھا، مسجد کے اندر گھپ اندھیرا تھا، فجر کی نماز کا وقت تھا، تو اس نے اس اندھیرے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا اور اس قدر آپ کو یعنی شدید زخمی کیا کہ آپ کا پیٹ مبارک جو ہے بالکل اس نے چاک کر کے رکھ دیا، یعنی ایسا چاک کیا کہ جب آپ کو فوراً اٹھا کر لے کر گئے اور آپ کو نبیذ پلائی، اس کے بعد دودھ پلایا، تو جیسے آپ کو پلایا گیا وہ آپ کی انتڑیوں سے باہر آ گیا، یعنی زخم اتنا گہرا اور اتنا زیادہ تھا کہ وہ فوراً باہر آ گیا۔ اور اس وقت بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تو جب آپ پہ یہ حملہ ہوا اور آپ نے فوراً کہا کہ میرے اوپر کسی نے حملہ کر دیا ہے، تو لوگوں نے اسے دبوچنے کی کوشش کی، اس دبوچنے کے اندر بھی 13 آدمی زخمی ہو گئے اور اس نے خنجر مار مار کے 6 افراد کو اور شہید کر دیا، یعنی جنہوں نے پکڑنے کی کوشش کی ان پر بھی وہ زہریلا خنجر مارا گیا، تو 6 افراد ان میں شہید ہو گئے اور بقیہ بچ گئے، لیکن مجموعی طور پہ 13 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہی کھڑے تھے نماز کے لیے، انہوں نے فوراً آگے بڑھ کے جماعت کروائی، سورہ عصر اور سورہ کوثر چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے انہوں نے جلدی جلدی نماز مکمل کی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے، اور اس کے بعد پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا تو ہم نے فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ کیا انہوں نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے، اور پھر اس کے بعد تقریباً جو ہے وہ تھوڑا ہی یعنی وقت گزرا، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ سیم ڈے ہی شام کو انتقال ہو گیا، بعد میں یہ ہے کہ 1-2 دن کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ تو یہ آپ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ اس میں ایک جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ وہ جو مجوسی تھا اس نے آپ پر جو حملہ کیا تھا وہ اسی کینہ پروری کی وجہ سے کیا تھا جسے اپنے معاوضے کی وجہ سے، لیکن بہت سارے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ صرف یہ وجہ نہیں تھی بلکہ یہ باقاعدہ ایک سازش تھی۔ اچھا، یہ سازش یوں تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وقت کی بڑی بڑی سلطنتوں کو ملیا میٹ کر دیا، بے شک، اور انہیں روبہ زوال کر دیا، اسلام کا پرچم بلند کیا، اسلامی سلطنت کو وسیع کیا، اسلامی حکومت کو مضبوط کیا۔ تو وہ جو بڑی سلطنتیں تھیں ان کے اندر مجوسیوں کی سلطنت تھی ایران، فارس۔ صحیح۔ جب یہاں پر انہوں نے کفر کا قلع کما کیا اور اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا تو انہوں نے آپ کے خلاف یہ سازش کی کہ آپ کو شہید کرنے کے لیے ایک آدمی کو باقاعدہ کسی طریقے سے داخل کیا، خواہ وہ جنگی قیدی بن کے یا کسی اور طریقے سے، اور وہ اسی پلان کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے انتقام کے طور پہ کہ ہماری سلطنت کو، کل سلطنت کفر کو ختم کر کے انہوں نے سلطنت اسلام قائم کی ہے، اس کے نتیجے میں اور اس بدلے کے اندر اس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوش میں آتے ہی نماز کا پوچھنا، نماز ادا کرنا، اس میں بھی ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نمازوں کی پابندی اور ویسی محبت نصیب فرمائے جیسا کہ ان کے دل میں تھی۔ مفتی صاحب، ویسے تو جس بھی صحابی کی سیرت کو دیکھتے ہیں، کسی بھی صحابی کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو بڑی وسیع ہے اور ماشاءاللہ اس کے بے شمار پہلو ہوتے ہیں، جس بھی پہلو پر نظر کرتے ہیں ایک وسیع سمندر نظر آتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ بھی یقیناً ایسی ہی وسیع ہے۔ اس میں ہم آپ کے حوالے سے بالخصوص ایک تو عمومی فضائل ہیں، عمومی خصوصیات ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی، بالخصوص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بطور خاص کن کن پہلوؤں پر ڈسکس کیا جا سکتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ بلا شک و شبہ وہ عظیم ہستی ہے اور اسلام کے ان عظیم بزرگوں میں سے ہیں آپ کہ جن کی سیرت کا کوئی ایک پہلو نہیں ہے بلکہ 20 پہلو ہیں۔ صحیح۔ وہ یوں کہ ایک تو آپ کے جنرلی فضائل کا موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کے فضائل مبارکہ بیان کیے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو فضائل بیان کیے، جیسے حدیث مبارک ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں گیا اور میں نے جنت کے اندر ایک محل دیکھا جو بڑا خوبصورت تھا۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو فرشتے نے عرض کی کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔
سبحان اللہ. تو میرا دل کیا. اب یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات حضرت عمر ہی سے فرما رہے تھے. اچھا. فرمایا کہ میرا دل کیا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں, تمہارے محل کے اندر میں داخل ہو جاؤں, لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی. کیونکہ محل گھر ہوتا ہے, صحیح, گھر کے اندر گھر والے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ میرا دل تو کیا کہ میں تمہارے محل میں داخل ہو جاؤں, لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ صحیح, کہ آپ میرے پوچھے بغیر میرے گھر میں تشریف لے. صحیح, آپ کا تو تشریف لانا سعادت, سعادت کے بعد. تو اب یہ حدیث مبارک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے, سبحان اللہ, جنت میں آپ کے محل ہونے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کا مشاہدہ فرمانے, آپ کو وہ بشارت دینے اور آپ کی غیرت کو یاد فرمانے کے اوپر بڑی واضح دلیل ہے. یہ آپ کی فضیلت. اسی طرح ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے دائیں طرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور بائیں طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب یہ جو منظر ہے کہ دائیں طرف صدیق اکبر ہیں, بائیں طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ, قیامت کے دن بھی ہم ایسے ہی اٹھائے جائیں گے. سبحان اللہ. یعنی گویا قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائیں گے, اس وقت بھی منظر یہ ہوگا کہ سرکار کے دائیں طرف صدیق اکبر ہوں گے اور بائیں طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. تو یہ آپ کے اس طرح کے جو فضائل ہیں اس پر تو یعنی یوں کہہ لیں کہ حد تواتر تک احادیث ہیں, یعنی کثیر تعداد کے اندر احادیث ہیں. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جس حوالے سے آپ پر کلام ہو سکتا ہے, اس میں ایک بڑا دلچسپ پہلو ہے جو سب سے زیادہ آپ ہی کو ملا. وہ یہ کہ اسلام کی جو ہستیاں ہیں ان میں آپ کی ہستی وہ عظیم ترین ہستی ہے جس پر سب سے زیادہ غیر مسلموں نے بھی لکھا ہے. اچھا. یعنی آپ کا جو نظام عدل تھا, جو نظام حکومت تھا, جو آپ کا کردار تھا, جو آپ نے سلطنت کی بنیاد رکھی, اسے وسیع کیا, عدل و انصاف کو رائج کیا, لوگوں کے حقوق کی نگہبانی کی, یہ آپ کے اتنے بڑے کارنامے تھے کہ جو غیر مسلم ہیں, خواہ وہ عیسائی ہیں, یہودی ہیں یا وہ بت پرست ہیں, مشرکین ہیں, ان کی باقاعدہ کتابیں ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کے اوپر. اور آپ کو غیر مسلموں نے تاریخ دنیا, تاریخ اسلام نہیں, تاریخ دنیا کی ان ہستیوں میں شامل کیا ہے کہ جنہوں نے دنیا کے اوپر عظیم ترین اثرات مرتب کیے اور عظیم ترین اچھے اثرات مرتب کیے. سبحان اللہ. تو اب اگر اس پہلو کے اعتبار سے ہم کلام کریں کہ غیر مسلموں نے جو آپ کو خراج تحسین پیش کیا اور جو آپ کا کردار تھا, جو آپ کی عظمت تھی, وہ تو یعنی وہ بذات خود ایک پورا ٹاپک ہے. صحیح. اچھا, پھر اس کے ساتھ ایک تیسرا پہلو جس پر بطور خاص ہم نے کلام کرنا ہے وہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار. یعنی فضائل و کمالات کے ساتھ ساتھ آپ کا جو کردار ہے, آپ کا کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کے حوالے سے, یعنی آپ سے محبت کے حوالے سے, آپ کا وہ کردار جو ایک عبادت گزار کی حیثیت سے, صحیح, وہ کردار جو ایک زہد و تقوی والے انسان کی حیثیت سے ہے, آپ کا وہ کردار جو ایک حاکم اسلام کی حیثیت سے ہے, آپ کا وہ کردار جو ایک تاجر کے اعتبار سے ہے, آپ کا وہ کردار جو ایک عالم کے اور مجتہد کے اعتبار سے ہے, آپ کا وہ کردار جس میں آپ کا اور خدا کا تعلق ہے یعنی حقوق اللہ کے حوالے سے, آپ کا وہ کردار جو حقوق العباد کے حوالے سے, آپ کا وہ وصف مبارک جو محاسبہ نفس کے حوالے سے ہے, آپ کا وہ وصف جو فکر آخرت کے حوالے سے, جو خوف خدا کے حوالے سے. تو یہ مجموعی طور پر یہ اتنے پہلو ہیں کہ اب ان میں جس پر ہم کلام کرتے جائیں اس کے اندر یعنی بے شمار واقعات ہیں, بے شمار اس میں مدنی پھول ہیں. اس کے لیے میں ایک مشورہ دوں گا. جی. ہمارے دعوت اسلامی کا جو تصنیفی شعبہ ہے المدینۃ العلمیہ, اس کی بڑی ہی پیاری کتاب فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب افسوس یہ کہ چھپی نہیں ہے ابھی تک یہ, لیکن اس کی پہلی جلد نیٹ کے اوپر دستیاب ہے, یعنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے اوپر وہ موجود ہے, دعوت اسلامی .net کے اوپر اس کی پہلی جلد موجود ہے. اور یہ 2 جلدوں میں ہے بیسیکلی. پہلی جلد تقریباً 900 صفحات کے پر مشتمل ہے اور دوسری جلد بھی تقریباً 900 صفحات پر ہے. تو یہ تقریباً 1800 صفحات کے انسائکلوپیڈیا ہو گیا ایک طرح کا. فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کتاب ہے اور بلا شک و شبہ یہ انسائکلوپیڈیا ہے. یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر آج تک کی تاریخ میں عربی, اردو, انگلش کسی زبان کے اندر اس قدر جامع
اور اتنی بڑی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی. تو اب وہ یہ کہ چھپی نہیں ہے تو اس لیے سارے شاید اس سے نہ استفادہ کر سکے. جب چھپ جائے تو اس کو لے لیں, لیکن نیٹ کے اوپر ویب سائٹ کے اوپر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اس کی پہلی جلد موجود ہے, فیضان فاروق اعظم. ٹھیک ہے. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں خلاصہ سیرت, جی, جو میں نے مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے عرض کیا, اس میں وہ جو کتاب ہے فیضان فاروق اعظم, اس کی پہلی جلد کے غالباً 12 یا 13 نمبر صفحہ ہے. اس کے اوپر ایک ہیڈنگ ہے کردار و گفتار کے حقیقی غازی. کردار و گفتار کے حقیقی غازی, یعنی کردار بھی ہے, آپ کی گفتار دیکھیں, آپ کا کردار دیکھیں, اور اس کو عملی اور حقیقی زندگی کے اندر دیکھیں. صحیح. یہ 2 سے 3 صفحے ہیں, لیکن بڑا پیارا خلاصہ ہے, بڑا شاندار, بڑا جاندار خلاصہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ اور آپ کے کردار کے حوالے سے. تو جن کو میسر ہو وہ آج ہی جو ہے وہ ویب سائٹ سے dawat-islami.net سے وہ لے کر اس کا مطالعہ کر لے, پوری کتاب کا مطالعہ کر لیں, تو اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی سیرت کا ایک بڑا حسین گلدستہ جو ہے وہ سامنے میسر آئے گا. نیت کر لیجئے مدنی چینل کے ناظرین جن کو اویلیبل ہو, یہ مواقع ہوتے ہیں, اس میں خود بھی پڑھیے. میں یہ بھی مشورہ دوں گا کہ اپنے گھر والوں کو, بچوں کو ابھی سے ہمیں بزرگوں کی سیرت جو ہے وہ بیان کرنا چاہیے. انشاءاللہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ مفتی صاحب یہ جو ہم سیرت بیان کرتے ہیں اس کے فوائد کے حوالے سے, لیکن یہاں پر میں عرض کرتا چلوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر بھی بڑی شاندار کتاب ہے. اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر یہ تو بہت بڑی چیز ہے. انشاءاللہ ان قریب آ جائے گی. ایک اور امیر سنت کا رسالہ ہے کرامات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہے اور یہ پرنٹ ہو کر آ چکا ہے. تو یہ اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے, تو کم از کم یہ نیت کر لیں کہ آج کے دن کی نسبت سے ہم جو ہے اس کتاب کو حاصل کریں گے, خود بھی پڑھیں, دوسروں کو بھی دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. جب ہم بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں تو بڑا ایک کیف اور سرور جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے. یہ جو کرامات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ نے بات کی ہے, جی جی, یعنی یہ تو دستیاب ہے نا, جی یہ دستیاب ہے. انتہائی مفید رسالہ ہے, سبحان اللہ. یعنی یہ یوں کہہ لیں کہ شاید آج کل کے حالات اور زمانے کے اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ پائے کا رسالہ ہے یہ. سبحان اللہ. اس میں جو عقائد کا بیان, کیا بات ہے, جو اس میں ایمان کی حفاظت کا بیان ہے, سبحان اللہ, جو اس میں بزرگان دین کے ساتھ عقیدت و محبت کا بیان ہے, وہ یعنی یوں کہہ لیں کہ وہ قابل رشک ہے. وہ بہت ہی پیارا رسالہ ہے یہ. تو یہ چونکہ میسر ہے تو اس لیے یہ جتنا ہو سکے پڑھیں, دوسروں کو جو ہے وہ دل چاہ رہا ہوگا جب اتنا اہم اور اتنا کچھ ہے اس کے اندر. پھر امیر سنت کے خاصہ ہے ماشاءاللہ کہ جیسے کرامت بیان کی تو اب اس کے ضمن میں بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے, جیسے عقائد کا بیان کیا, ایمان کی حفاظت کا ذہن, تو بہت کچھ ہوتا ہے پڑھنے میں. انشاءاللہ عز و جل حاصل کریں گے, پڑھیں گے, دوسروں کو پیش کریں گے تو بہت کچھ فوائد حاصل ہوں گے. مفتی صاحب میرا اگلا سوال یہی تھا کہ یہ جو ہم سیرت کا بیان کر رہے ہیں, اسی طرح اور بزرگان دین کے مواقع پر ہم مدنی چینل ہو یا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو, الحمدللہ دنیا بھر میں مسلمان اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں, اسلاف کا تذکرہ کرتے ہیں, سیرت کا بیان ہوتا ہے. تو سیرت کے بیان میں کیا کیا مقاصد پیش نظر ہوتے ہیں اور اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں بیان کرنے والے کی حیثیت سے بھی, اور خاص طور پر جو سن رہا ہے, جو پڑھ رہا ہے, تو سیرت کے بیان اور سننے کے حوالے سے اس میں کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اگر اس کا کچھ بیان؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صالحین کا تذکرہ کرنا, یعنی نیک لوگوں کا تذکرہ, یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک کا آپ مطالعہ کریں تو اس میں حضرت ابراہیم, حضرت یونس, حضرت یوسف, حضرت اسحاق, حضرت اسماعیل, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت زکریا, حضرت یحییٰ, حضرت الیاس علیہم الصلاۃ والسلام, یعنی یہ کثیر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ, بلکہ قرآن پاک کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ انہی تذکروں پر مشتمل ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ صالحین کا اور نیک لوگوں کا تذکرہ کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے اسلاف کو اور اپنے ہیروز کو یاد رکھتی ہیں. صحیح, بجا فرما. وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے جو اپنے اکابرین کو, اپنے اسلاف کو اور اپنے بزرگوں کو یاد نہیں رکھتی. یہ دنیا کی ہر قوم کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک. جب تک کوئی قوم زندہ ہے وہ اپنے اسلاف کو یاد کرے گی, اور اسلاف کا یاد ہونا جب ختم ہوگا اس کا مطلب ہے کہ قوم مٹنے والی ہے اور یہ ختم ہونے والی. اس لیے مسلمان ایک زندہ قوم ہے, بے شک, اور یہ اپنے اسلاف کو یاد کرتے ہیں. اسی لیے ہمارا وتیرہ ہی یہ ہے, ہمارا طریقہ ہی یہ ہے کہ ہماری سب سے عظیم ترین ہستی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے, اس لیے ہم سب سے زیادہ سرکار کو یاد کرتے ہیں. صحیح.
پھر ہماری ہستیاں سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، غوث پاک ہیں، مجددین ہیں، اکابر اولیاء کرام ہیں. یہ ساری وہ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے بہت کچھ کیا. بے شک. تو ہم اپنی زندگی جو ہے ان کو یاد کر کے ہم اپنی زندگی میں زندگی پیدا کرتے ہیں. کیا بات ہے. تو یہ ان کو یاد کرنے کے پیچھے ایک کانسیپٹ یہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ یہ واقعات سے اور لوگوں کے احوال سے بہت جلد متاثر ہوتی ہے. یعنی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو فلسفی سے متاثر ہوتے ہیں کہ آپ ان کو لاجیکل بات کریں گے، ان کے سامنے فلسفی بیان کریں گے تو ان پہ اثر ہوگا، لیکن یہ 1% 2% لوگ ہوتے ہیں. صحیح. بہت کم 1-2% نا. صحیح. لیکن جو واقعات سے اثر لینے والے ہیں یہ 100% ہوتے ہیں. یعنی وہ جو فلسفیانہ ذہن والے ہوتے ہیں وہ بھی اثرات سے، واقعات سے اثرات قبول کرتے ہیں. اور جو عام انسانی فطرت ہے وہ بھی واقعات سے اثر قبول کرتی ہے. اور اسی انسانی فطرت پر، اور چونکہ دین اسلام دین فطرت ہے، بے شک، اسی لیے قرآن پاک کے اندر آپ کو واقعات ملتے ہیں. آپ کو صالحین کے حالات ملتے ہیں، آپ کو تباہ شدہ قوموں کے بھی حالات اس کے اندر ملتے ہیں کہ آدمی عبرت حاصل کرتا ہے. گناہ گاروں کے حالات اور انجام سے عبرت حاصل کرتا ہے، نیکوں کے حالات اور ان کو جو انعام ملا اس سے آدمی رغبت حاصل کرتا ہے. ایک سے عبرت ملتی ہے، دوسرے سے رغبت ملتی ہے. تو یہ جو ترغیب و ترہیب، یعنی رغبت کا، ترغیب دینے کا اور ڈرانے کا جو سلسلہ ہے، یہ قرآن پاک کے مطالعہ کی روشنی میں ہمارے سامنے آتا ہے. تو اسی کے پیش نظر ہم بکثرت بزرگان دین کو یاد کرتے ہیں. یعنی عرس منانے کے پیچھے بھی کانسیپٹ یہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ہم عرس مناتے ہیں، اس عرس منانے کے پیچھے وہ دین کی حکمت ہے. صحیح. وہ دین کی حکمت ہے کہ ان بزرگوں کو بطور خاص بار بار یاد کیا جاتا رہے تاکہ ان سے سیکھنے کو ملے. ان کے دلوں میں عظمت بڑھتی ہے اور ان کا کردار جب بندے کے سامنے آتا ہے تو آدمی کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور دین ہے کیا؟ ایمان اور اعمال صالحہ کا نام. ایمان مضبوط ہوتا ہے ان کو یاد کر کے، بے شک، اور عمل مضبوط ہوتا ہے ان کا کردار سن کر پڑھ کر. بے شک. تو ایمان و عمل جو دین کے مقاصد عالیہ اور بنیادی مقاصد ہیں، ان کا پورا ہونا وہ بہت حد تک موقوف ہوتا ہے بزرگان دین کی یاد کے اوپر. تو لہذا وہ عرس کے نام پہ ہو، وہ دن منانے کے نام پر ہو. تو یہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دن منانا ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے اور اپنے کردار کی بہتری کے لیے. سبحان اللہ. کیا خوبصورت بات ہے. واقعی زندہ قومیں اپنے بڑوں کو جب تک یاد رکھتی ہیں، زندہ رہتی ہیں. جب اپنے بڑوں کو بھول جاتی ہیں تو گویا کہ وہ مردہ ہو جاتی ہیں. یہاں میں ضرور آپ کو چند پہلو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے، ہم بار بار مدنی ماحول کو اپنانے کی جو آپ سے گزارش کرتے ہیں، دنیا بھر کے ناظرین جانتے ہیں، مدنی چینل دیکھتے ہیں، یا کسی بھی طرح سے آپ کا تعلق دعوت اسلامی سے ہو، تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی میں ایک لفظ جو ہے وہ بڑا عام ہے. کسی بھی چیز میں آپ جائیں گے، لفظ فیضان. یعنی ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی اپنا عمل کرتے ہیں تو اس کو ہم ریلیٹ کر دیتے ہیں کسی نہ کسی بزرگ کے ساتھ، کسی نہ کسی ہستی کے ساتھ. جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا، اور ایک بدیہی سی بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی ہستی ہمارے لیے مخلوق کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. تو آپ جب بھی بیان سنیں گے، ابتدا میں درود پاک کی فضیلت سنیں گے، آقا کی یاد ہونی چاہیے. بیان کی ابتدا ہوئی، مبلغ نے درود پاک پڑھا. سنت کی بات کرتے ہیں، بیان ہے تو سنتوں بھرا بیان ہے. اچھا، اب مراکز کے نام رکھے تو فیضان مدینہ، مدینہ کا تذکرہ، سرکار سے نسبت کو جوڑ دیا. مساجد کے نام ہیں تو کوئی فیضان فاروق ہے تو کوئی فیضان ابو بکر ہے. تو اس طرح بزرگوں کے اسلاف کے نام پر جو ہے وہ مساجد کو ریلیٹ کیا جاتا ہے. مکتبہ بنایا تو اس کا نام مکتبۃ المدینہ. اسی طرح امیر اہل سنت کی حکمت عملی دیکھیے نام ہوتا ہے علامت کے لیے، یاد کرنے کے لیے. اب شہروں کے نام دیکھیے، اب لاہور ایک معروف اور ایک جنرل نام یہی ہے، لیکن چونکہ وہاں پر داتا صاحب کرم فرمائیں تو اب لاہور بطور نشانی بتانا ہی ہے تو اس کو مرکز الاولیاء کا نام دے دیا کہ جب بھی اس کا تذکرہ ہو تو داتا صاحب کا ذہن میں آنا چاہیے. فیصل آباد ہے، ہم سردار آباد کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک بہت بڑے محدث پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مزار شریف ہے. تو یوں اگر آپ غور کریں گے تو امیر اہل سنت کی یہ حکمت عملی کس طرح سے ہے کہ جو بھی ماحول سے وابستہ ہے، دیگر علم دین کے پہلو ہیں، بہت ساری چیزیں سیکھنے سکھانے کی ہیں، وہ اپنی جگہ پر. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے خوبصورت طریقے پر، بلکہ مفتی صاحب وہ دارالمدینہ کا مجھے یاد آیا، یعنی ABC سیکھنی ہے، انگریزی لینگویج ہی سیکھنی ہے نا. اب A سے کچھ بھی آپ لکھ دیں، A فار ایپل، یہی مشہور ہے، لیکن A فار اللہ،
اب وہ لفظ ہی سیکھنا ہے تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یہاں پر ذکر ہوا. کے فار کائٹ عام طور پر پڑھتے ہیں, تو ہم جب پڑھانے لگے ہم کے فار کعبہ ہے. اسی طرح ایم فار کچھ بھی ہو سکتا ہے, مون ہے لیکن ایم فار مدینہ بھی ہے. تو جب بھی کوئی چیز ہم بیان کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, تو دیکھیے کتنا خوبصورت انداز ہے اپنے بزرگوں کو یاد کرنے کا, اپنے جو ہے وہ اسلاف کو یاد کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول سے وابستگی نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے اسلاف کو یاد کرنے اور ان کی سیرت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مفتی صاحب آگے بڑھتے ہیں, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے خاص پہلو آپ نے مجموعی طور پر جو ہے وہ اس کا ایک اجمالی طور پر بیان فرمایا. سب سے پہلے جو کہ ایک بڑا ہی پیارا خوبصورت پہلو ہے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا تھا, وہ کیا خوبصورت انداز تھا اور وہ کیا ایک خوبصورت تعلق تھا. اس کے حوالے سے کچھ خصوصیات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بیان ہو جائے. دیکھیں, کسی کی بھی فضیلت اور عظمت کا سب سے بڑا مدار تو ہے ہی اس کے اوپر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق کتنا ہے, اس کے دل میں محبت کتنی ہے, عشق کتنا ہے, جی, اطاعت و اتباع کتنی ہے. یہ اطاعت و اتباع اور یہ عشق و محبت ہی وہ بنیاد ہے جس کے اوپر مدارج کا عظمتوں کا دار و مدار ہے اور بنیاد ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ تو وہ شے ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا, جی, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ہستی کا جو وہ خادمانہ اور غلامانہ تعلق تھا وہ کیا تھا. اب خود ارشاد فرماتے ہیں, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ نقل کیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکنت عبدہ و خادمہ, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتا تھا اور میں حضور کا بندہ تھا اور حضور کا خادم تھا. میں حضور کا عبد تھا اور حضور کا خادم تھا, یعنی میں عبد مصطفیٰ تھا اور خادم مصطفیٰ. سبحان اللہ. پوری زندگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزری ہے وہ اسی حیثیت سے گزری ہے کہ وہ عبد مصطفیٰ ہیں, وہ خادم مصطفیٰ ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی جو محبت تھی اس کا اندازہ اس سے لگائیں. ایک حدیث مبارک ہے, نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے. صحیح صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر, کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا توقف کیا اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا, الآن, یعنی اب تمہارے ایمان کامل ہونے کا اعلان ہوا. سند عطا فرما دی, ایمان کامل کی بھی اور محبت کی. سبحان اللہ. اس پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب فرمایا, یعنی پہلے تو آپ نے کہا کہ اپنی جان کے علاوہ آپ سب سے زیادہ محبوب. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو چند سیکنڈ کے بعد آپ نے جو یہ کہہ دیا کہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں, وہ چند سیکنڈ میں ہوا کیا؟ یعنی ایسا کیا تغیر آیا کہ ایک بندے کو اپنی جان جتنی عزیز ہے اس سے بڑھ کر سرکار علیہ السلام عزیز ہو گئے. تو کیا پہلے یہ کیفیت نہیں تھی؟ ٹھیک ہے, اور پھر پیدا ہوئی. بالکل. اس پر علماء نے لکھا کہ بیسیکلی بات یہ تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو روز اول ہی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان سے زیادہ عزیز تھے. اچھا, ابتدائی سے. لیکن بطور خاص اس مفہوم کی طرف توجہ نہیں کی, اس لیے روٹین کے اعتبار سے کہہ دیا کہ اپنی جان کے علاوہ ساری دنیا سے آپ زیادہ عزیز ہیں, ماں باپ سے, رشتہ داروں سے, اولاد سے, دولت سے, ہر چیز سے. لیکن جب سرکار نے توجہ دلائی کہ ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک میں جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل پہ غور کیا کہ اصل دیکھوں تو صحیح ہے کیا. صحیح. اب جیسے اگر اس پہلو پر غور کیا کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کو تیر چلائے, یعنی اگر یہ اس پر غور کریں, اگر سرکار کی طرف کو تیر چلائے تو کیا میں تیر لگنے دوں گا یا اپنی جان آگے کر دوں گا؟ مجھے کیا پسند ہوگا.
تو لازمی بات ہے کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا ہوگا تو کیا سوچا ہوگا کہ میں تو 1000 جانیں سرکار پہ قربان کروں، یعنی حضور کے نام پر جان قربان ہے تو حضور کی جان کے اوپر تو کروڑوں جانیں قربان۔ تو جب یہ سوچا تو سمجھ آ گئی کہ وہ میرا پہلا کہنا بذات خود ہی درست نہیں ہے، صحیح میری حقیقی کیفیت یہی ہے، وہ میں نے جو پہلے کیفیت بیان کر دی وہ کسی اور اعتبار سے بیان کر دی، ورنہ اصل کیفیت ہی یہ ہے کہ میری جان مجھے بعد میں عزیز ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مجھے پہلے عزیز ہے۔ تو یہ وہ ایمان کامل کہ جس کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گواہی دی، اور جس کی طرف ادنا توجہ کرنے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ گیا کہ حضور تو ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے جو قرآن پاک کی ایک آیت کا شان نزول بھی ہے کہ ایک یہودی منافق میں جھگڑا ہوا، انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے فیصلہ کروایا، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، یہودی نے تسلیم کر لیا، منافق نے کہا میں نہیں مانتا، میں تو عمر فاروق سے کرواؤں گا۔ صحیح۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بتا دیا کہ یوں فیصلہ ہوا ہے، لیکن یہ مسلمان کہلانے والا تو نہیں مان رہا، یہودی مان گیا۔ آپ نے فرمایا ابھی فیصلہ کرتا ہوں، گھر گئے، تلوار نکالی، آ کے سر قلم کر دیا، فرمایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کے نزدیک یہی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات۔ اب اس پہ اس کے گھر والے آگے جھگڑا ہو گیا کہ بھئی یہ کیا، ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ تو اس پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب معاملہ گیا، انتظار وحی ہوا، قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کے اندر قرآن کی آیت نازل فرما دی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے محبوب تیرے رب کی قسم لوگ مسلمان ہو نہیں سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کریں۔ سبحان اللہ، کیا تو بات۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے، صحیح، جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ محبت کہ آپ نے خود ہی اس کا جو ہے وہ فتویٰ جاری کیا اور خود ہی اس کے اوپر فیصلہ فرما دیا۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا، وصال مبارک کے بعد آپ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سرکار دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی آپ کا وصال مبارک ہو گیا، وصال ظاہری ہو گیا، آپ اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے، تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور اعلان کر رہے تھے کہ اگر کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن اتار دوں۔ اللہ اللہ، یہ محبت کا وہ غلبہ تھا جو اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرنے دے رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ظاہری آنکھوں سے اوجھل ہونے والے ہیں۔ یہ محبت۔ پھر آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا ایک اور انداز کہ آپ حجر اسود کے سامنے ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور حجر اسود کو آپ نے فرمایا کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، میں تجھے نہ چومتا، صحیح، لیکن میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہیں چومتے ہوئے دیکھا ہے، کیا بات ہے، میں اس لیے یہ کہہ کر آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ گویا حجر یعنی ایک ایک عمل کے اندر ان کے ذہن میں تصور یہ ہے تعلق سرکار کہ سے، یہ اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، لہذا میں اس لیے اسے بوسہ دے رہا ہوں۔ کیا بات ہے۔ اچھا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مبارک کے ساتھ محبت کہ آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلدی رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما اور مجھے اپنے محبوب کے شہر کے اندر موت عطا فرما۔ شہادت چاہیے لیکن چاہیے مدینے میں، اور یہ آپ کی دعا قبول ہوئی، شہادت بھی ملی، مدینہ منورہ کے اندر بھی ملی، سبحان اللہ، اور مدینہ منورہ کے اندر ہی آپ کی جو ہے وہ تدفین ہوئی۔ اچھا، پھر آپ کی محبت کا ایک پہلو یعنی وہ آپ کی عظمت بھی ہے، وہ آپ کے ساتھ ہماری محبت بھی ہے، اور وہ آپ کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی۔ سبحان اللہ۔ آپ سے اگر میں عرض کروں کہ داتا صاحب کا مزار کہاں ہے، صحیح، آپ کے دیر میں فوراً جو ہے نا وہ یعنی داتا دربار آ جائے گا، بے شک، اب اس کا منظر آئے گا۔ صحیح۔ آپ سے میں کہوں کہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کہاں ہے تو آپ کو ساحل سمندر کی وہ بلندی کے اوپر نظر آ جائے۔ صحیح۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کیا بات ہے، تصور میں گنبد خضرا آئے گا، آپ کے تصور کے اندر گنبد خضرا آ جائے گا، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار گنبد خضرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے، آپ کے پہلو میں، آپ کے قرب کے اندر۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اور آپ نے اگر کسی بھی مزار پہ حاضری دینی ہے تو آپ اس کے مزار پہ جاتے ہیں، اور اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضری دینی ہے، آج ان کا یوم عرس ہے،
ان کے مزار پہ حاضری دینی ہے، کیا کروں؟ تو آپ سے کیا جواب ملے گا؟ آپ کو جواب ملے گا کہ سنہری جالیوں کے سامنے چلے جائیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سنہری جالیوں کے سامنے چلے جائیں، آپ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اور دنیا کا کوئی مسلمان جو حج کرنے جائے گا، اس کو سرکار نے فرمایا کہ حج کرے اور میری زیارت نہ کرے، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ لہذا جو حاجی جاتا ہے وہ حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ حاضر ہوتا ہے، اور جب وہ مدینہ منورہ حاضر ہوتا ہے تو گویا سرکار نے ان دونوں بزرگوں کو اپنی بارگاہ میں اپنے ساتھ رکھ کر مسلمانوں پر یہ لازم کر دیا کہ جو مجھے سلام کرے گا وہ عمر فاروق کو بھی سلام کرے گا، صدیق اکبر کو بھی سلام کرے گا۔ کیا بات ہے۔ تو جن کی بارگاہ میں حاضری کا تصور کیا جائے تو آپ کو سنہری جالیاں یاد ہیں، آپ کو گنبد خضرا یاد ہے، آپ کو مسجد نبوی یاد آ جائے، آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس یاد آ جائے، آپ کو مدینہ منورہ یاد آ جائے، تو ان کی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا عالم کیا ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا پیاری گفتگو ہے، اور کتنے پیارے تصورات ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ، رتبہ، شان، یہ وہ انعامات ہیں کہ جب ساری زندگی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم پر نثار رہے، قربان رہے، مال ہو یا جان ہو، وقت ہو، خاندان ہو، کنبہ ہو، کچھ بھی ہو، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سب کچھ قربان کیا، تو آقا نے ایسا انعام عطا فرمایا کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اپنے غلام کو اپنے ساتھ رکھا۔ اور کتنا پیارا ایک پہلو بیان ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کا تصور آتے ہی گنبد خضرا کا تصور آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی برکتیں عطا فرمائے، نیتیں بھی کرتے چلے جائیے کہ جس طرح انہوں نے اپنا تعلق اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنا مضبوط بنایا تھا، ایسا عشق، ایسی محبت کہ جس کی مثال نہیں ملتی، تو ان کا عمل سنت کے مطابق کس قدر مضبوط ہوگا۔ ہم بھی نیت کریں، آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی اپنی نیت بنانی ہے کہ جو بھی ہم یہاں پر سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو اس کے مطابق انشاءاللہ عز و جل ہم عمل کی بھی کوشش کریں گے۔ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر اپنے ظاہر و باطن کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب، یہ تو تھا وہ تعلق جس کی وجہ سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم بنے، اور یہ وہ محبت اور وارفتگی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ مرتبہ ملا، رتبہ ملا۔ اب کچھ ان کی سیرت کے جو پہلو ہیں، ظاہر ہے بہت سارے ہیں، آپ نے ایک طویل لسٹ جو ہے وہ بیان کی ہے، اس میں سے چند کو ہم ظاہر ہے یہاں پر بطور خاص گفتگو میں لا سکیں گے۔ اس عشق و محبت کا جب نتیجہ ظاہر ہوتا ہے تو زہد اور تقوی حاصل ہوتا ہے، مسلمان جو ہے وہ اس طرف راغب ہوتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا ایک بڑا نتیجہ یہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کی ذات پر سرکار کے اس تعلق کا ریفلیکشن جو ہے وہ زہد و تقوی کے حوالے سے کیا تھا، اس کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زہد و تقوی ہے، یعنی زہد ہوتا ہے دنیا سے بے رغبتی، صحیح، اور تقوی جو ہے وہ خوف خدا ہی کو تقریباً کہا جاتا ہے، یعنی ہر اس شے سے بچنا جو آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہے۔ اب زہد جو دنیا سے بے رغبتی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وصف مبارک آپ کے دیگر بہت سارے نمایاں اوصاف میں سے ایک ہے۔ یعنی اصل میں آپ کی ذات مبارکہ کا ایک بڑا حسین پہلو ہے جی، کہ آپ کا ایسا بہت کم ہے کہ ایک پہلو دوسرے پہ بہت زیادہ غالب نظر آئے۔ یعنی اگر ہم عشق و محبت کی بات کریں گے تو وہ نمایاں ہی نظر آئے گی، ایکسٹریم ہی ایسا ہے، نہیں ہوگا کہ وہ مغلوب سی ہے۔ صحیح، آپ کے زہد کی بات کریں گے تو وہ بہت نمایاں کر کے نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کا تقوی کی بات کریں گے، آپ کے خوف خدا کی بات کریں گے تو وہ اتنا نمایاں ہی نظر آئے گا۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے یہ بڑی جامع سیرتوں میں سے ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں۔ اب زہد کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد یہ تھا کہ حکمران بننے کے بعد، یعنی جب حاکم بن چکے، حکمران بننے کے بعد بھی جو آپ لباس پہنتے تھے اس کے اوپر 16 پیوند لگے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، 16 پیوند لگے ہوتے تھے، اور امیر المومنین نے یہاں سے پھٹ گیا تو یہاں ایک پیوند جوڑ دیا، یہاں سے پھٹ گیا تو ادھر جوڑ دیا، ادھر پھٹ گیا تو ادھر جوڑ دیا، 16 پیوند لگے ہوتے تھے۔ اور اس کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہیں آپ کا آنا حج کے لیے جیسے گئے جی، تو کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا تھا کہ جناب شہنشاہ وقت آ رہے ہیں اور امیر المومنین آ رہے ہیں تو لہذا ہٹو بچو، ایسا کچھ نہیں تھا۔ آپ کے ساتھ جو جانے والے تھے وہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ راستے میں جہاں تھکاوٹ محسوس ہوئی درخت کے نیچے اپنی چادر بچھائی سو گئے، زمین پر سو گئے، زمین کے اوپر سو گئے، اللہ اللہ اللہ،
کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے ساتھ وہ ہے ہی نہیں کہ جناب ہمیں نرم اور مخملی اور گداز اور آرام دہ اور کمفرٹیبل قسم کے بیڈ ہوں، نرم و گداز جو ہماری سواریاں ہوں. نہیں، اپنی اونٹنی پہ سواری کر رہے ہیں، جہاں پر آرام کا موقع ملا زمین کے اوپر آپ نے اپنی چادر بچھائی اور چادر بچھا کے سو گئے. کھانے کے اندر آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ روٹین کے اندر بھی آپ کا کھانا انتہائی سادہ، انتہائی سادہ. اور جب ایک مرتبہ قحط پڑ گیا مدینہ منورہ میں، بلکہ عرب کے اندر قحط پڑ گیا، بڑا مشہور وہ قحط تھا. اس قحط کے زمانے میں آپ نے اپنی غذا اتنی قلیل کر لی کہ دوسروں کو جو کھانا میسر تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی استعمال نہیں کیا کرتے تھے. قحط کے زمانے میں بھی جو لوگوں کو جو ملتا تھا آپ وہ بھی استعمال نہیں کرتے تھے. اس لیے جن لوگوں نے قحط سے پہلے اور قحط کے بعد دیکھا وہ آپ کو دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ حضور آپ بڑے کمزور ہو گئے. صحیح. پھر آپ کے زہد کا یہ عالم تھا کہ جب آپ امیر المومنین بن گئے، حاکم بن گئے. جی. حاکم بننے سے پہلے آپ بڑے صحت مند اور ماشاءاللہ بڑے ایک وہ نظر آتے تھے، آپ کی صحت نظر آتی تھی ظاہری طور پر. لیکن حاکم بننے کے بعد یوں کہہ لیں کہ جیسے ایک کمزوری اور ایک ضعف کی کیفیت آپ کی طبیعت مبارکہ کے اوپر نظر آتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ زہد جو ہے وہ اپنی بلندیوں کو پہنچتا جا رہا تھا. تو یہ آپ کا وہ زہد مبارک ہے. اس کے اتنے واقعات ہیں، آپ کے زہد کے اتنے واقعات ہیں کہ وہ پورا ایک سیرت مبارکہ کا باب ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کا بھی صدقہ عطا فرمائے. ہم تو یہی سعادت سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں ان کے اس زہد اور تقوی کے سمندر میں سے ایک قطرہ بھی اگر نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. مفتی صاحب، اصل جو فضیلت ہے اس میں ایک انسان کی فضیلت کہیں یا مسلمان کی فضیلت کہیں، وہ علم ہے. علم جو ہے وہ عمل سے پہلے ہے. علم کے فضائل بے شمار ہیں، اور جب بھی کسی کی سیرت کا بیان ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر علم کا پہلو جو ہے وہ بڑا ہی اہم ہوا کرتا ہے. بلکہ یوں کہیں کہ ساری ہی چیزیں جو ہیں عمل کی وہ اسی کا نتیجہ اور رزلٹ ہوا کرتی ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام کیسا تھا اور علمی تبحر کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، علمی مقام کا اندازہ اب اس سے لگائیں کہ اس ہستی کا علمی مقام کیا ہوگا کہ جس کی بات کی تائید کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی یہ علم کا مقام ہے کہ ایک بات بغیر وحی کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تائید کے اندر قرآن کی آیتیں نازل فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اب ایک تو وہی واقعہ جو عرض کیا جی، جو منافق کے وہ قتل والا تھا. دوسرا، آپ نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مقام ابراہیم ہے ہم اسے جائے نماز کیوں نہ بنا لیں؟ تو اب اسے جائے نماز بنانے کے بارے میں کہا، قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوگی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے مسلمانوں مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. سبحان اللہ. جو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی. کیا بات ہے. ازواج مطہرات کے پردے کے حوالے سے ایک مرتبہ آپ نے کلام کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھروں میں بند کر دیں، صحیح، ان کو باہر نہ نکلنے دیں. صحیح. تو ازواج مطہرات نے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کلام کیا، کیونکہ پردے کا حکم اس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ باہر نکلتی. صحیح. اب ازواج مطہرات نے اس کے اوپر کلام کیا کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمیں منع کرنے والے. ٹھیک. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات نازل فرما دیں کہ اے ازواج مطہرات گھروں میں ٹھہری رہو. سبحان اللہ. کیا بات. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام ہے. سبحان اللہ. پھر اور اس طرح کی، یعنی اسے موافقات عمر کہا جاتا ہے کہ آپ کی وہ باتیں جن کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، تو وہ 2 درجن کے قریب جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں ہیں. اچھا، پھر اس کے ساتھ آپ کے علم دین سیکھنے کا شوق آپ ملاحظہ فرمائیں. صحیح. یعنی جس میں ہمارے لیے بھی درس ہے کہ علم دین سیکھنے میں جذبہ کیسا ہونا چاہیے. اب اس کا اندازہ اسے لگائیں کہ چونکہ آپ تجارت بھی کرتے تھے، مدینہ منورہ میں آپ تجارت بھی کرتے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری بھی دینی تھی. اب اگر دن کے وقت تجارت کی یا صبح میں تجارت کی تو اس وقت حاضر نہیں رہ سکتے تھے. صحیح. اگر شام میں تجارت کو نکلے تو اس وقت حاضر نہیں رہ سکتے تھے. تو آپ نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ یہ طے کیا ہوا تھا کہ جس وقت میں تجارت کے لیے جاؤں گا تم نے تجارت میں نہیں جانا، تم نے سرکار کی بارگاح میں رہنا ہے. اچھا، سبحان اللہ. انڈرسٹینڈنگ بنا لی. اور جو آپ فرمائے نا وہ تم نے سننا ہے. صحیح. اور جس وقت تم تجارت پہ جاؤ گے تو میں حاضر ہو جاؤں گا. صحیح. اور پھر جب ہم ملیں گے تو جو باتیں میں نے تمہاری عدم موجودگی کے اندر سنی ہوں گی وہ میں تمہیں بتا دوں گا.
اور جو تم نے باتیں میری عدم موجودگی میں سنی ہوں گی وہ تم مجھے بتا دینا. سبحان اللہ. یہ آپ کی باقاعدہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان مبارک, سبحان اللہ, آپ کی کوئی حدیث مبارک, آپ کا کوئی بھی کلام جو ہے اس کے علم سے میں محروم نہ ہو جاؤں. کیا بات ہے. لہذا اکثر و بیشتر تو خود حاضر رہتے, صحیح. لیکن جس وقت حاضر نہ ہوتے اس وقت ایک انصاری صحابی کو مقرر کیا ہوا تھا کہ تم نے بری باتیں سنی اور مجھے بتانی. کتنی بڑی تو مثال. اب جس نے اس قدر تندہی کے ساتھ اور اس قدر جذبے کے ساتھ علم حاصل کیا ہوگا اس کا علم کیسا ہوگا. سبحان اللہ. پھر آپ کے علم کے اوپر خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی اور آپ کی شہادت موجود ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے اپنا ایک خواب بیان فرمایا. فرمایا میں نے خواب دیکھا, مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا, صحیح, میں نے وہ پیا, اتنا پیا کہ میں سیر ہو گیا, صحیح, اور مجھے اس کی سیرابی اتنی محسوس ہوئی کہ مجھے لگا کہ میرے ناخنوں کے نیچے تک اس دودھ کی تری پہنچ گئی ہے. اللہ اللہ اللہ, صحیح. تو میں نے اتنا پینے کے بعد جو بچا ہوا تھا پیالے میں وہ میں نے حضرت عمر کو دے دیا. سبحان اللہ. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی تعبیر کیا سمجھی, کہ اس کی تعبیر کیا ہے, کہ دودھ وہ ہے کیا؟ سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا علم. واہ واہ, کیا بات. کہ علم جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسم علم ہے, بے شک, سرتپا علم ہے, آپ کی ذات ہی علم ہے, آپ اولین و آخرین کا علوم رکھنے والے ہیں, اور سرکار نے اپنے علم مبارک کے پیالے سے بچا ہوا جو علم ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا. تو جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود علم عطا فرمایا اور جن کے بارے میں خود بتا دیا کہ میرا بچا ہوا علم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے, تو ان کا علم کیسا ہوگا. سبحان اللہ. اسی لیے آپ کے علم کے بارے میں دیگر صحابہ کرام گواہی دیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام قبائل عرب کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور عمر فاروق کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو عمر فاروق والا پلڑا ہی غالب آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ایک اور فرمان ہے, آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا ہے, آپ نے فرمایا کہ وہ ایک گھڑی جو میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں گزاری ہے, وہ ایک گھڑی میرے نزدیک 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ. صحابی کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ رہ کر جو میں نے علم سیکھا وہ 1 سال کی عبادت سے بھی زیادہ. سبحان اللہ. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اچھا اب اتنا علم, اس کے ساتھ آپ کا ایک خاص عمل ہے جو بطور خاص جو اہل علم ہے ان کے لیے قابل تقلید ہے. وہ کیا, کہ اب علم تو اتنا ہے, صحیح, بے پناہ علم, بے پناہ علم, بے پناہ علم, علم کے 9 حصے آپ کے پاس ہیں, یا قبائل عرب کے سارے علم سے بڑھ کے آپ کا علم ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کا طرز عمل یہ تھا کہ جب کوئی مسئلہ درپیش آتا تو آپ صحابہ کرام کو جمع فرما لیتے. سبحان کہ اللہ. ایک مسئلہ آیا ہے اس کا جواب چاہیے, اور ہو سکتا ہے کہ ان سب سے زیادہ علم آپ ہی کا ہوتا ہو, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ صحابہ کرام کو جمع کرتے اور ان سے وہ مشورہ کرنے کے بعد لوگوں کو مسئلہ بیان فرمایا کرتے تھے. تو یہ سیدنا احتیاط. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احتیاط بھی ہے, علم بھی ہے, اور مسائل بتانے کے اندر آپ کا احتیاط اور خوف خدا بھی. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم دین کا ذوق اور شوق عطا فرمائے. مدنی قافلے کے مسافر اسلام بھائیوں جو ماشاءاللہ اس وقت بھی سفر پر ہیں, ویسے محرم الحرام بالخصوص مدنی قافلوں کا ایک سمجھیے کہ سال میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے. ویسے تو سارا سال ہی قافلے سفر کرتے ہیں, لیکن دیکھا ہے ایک بہت بڑی تعداد میں اسلامی بھائی سفر اختیار کرتے ہیں, اور ہمارے ماحول کے اندر مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرنا علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. 8, 9, 10 محرم الحرام کی چھٹیاں بھی قریب ہیں. بہت سارے شعبہ جات جو ان کے اندر چھٹیاں ہوتے ہیں, عموماً کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو ان چھٹیوں کو ویسے ہی اپنے گھروں پر گزار دیتی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا, اور وہ جذبہ علم دین حاصل کرنے کا آپ نے سنا. آپ بھی نیت کر لیجئے اگر ابھی تک نہیں کی کہ انشاءاللہ عز و جل فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب ہی کے لیے میں مدنی قافلے میں ضرور سفر اختیار کروں گا, جو ماشاءاللہ اس وقت فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد کے اندر حاضر ہیں. مدنی مذاکروں کا روزانہ رات کو عشاء کے بعد تقریباً 8 بجے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, تو وہ بھی خوش نصیب ہیں
کہ ان کو بھی علم دین حاصل کرنے کی راہ میں سفر کی سعادت ملی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا بھی ذوق اور شوق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سیکھیں اس کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ بھی نصیب فرمائے۔ 9-10 محرم کے قافلے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہداء کربلا کی نیت بھی اس میں شامل کی جا سکتی ہے، یعنی ایصال ثواب تو سب کو کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کے دن کی نیت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور اس دن جب جائیں تو اس کے اندر دیگر ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو سروں کے تاج ہیں، ان کی بھی نیت شامل کی ان کی بھی نیت شامل کی جا سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ان کے بارگاہ میں جب ہم ثواب کا تحفہ پیش کریں گے تو ان کی جانب سے بھی ضرور عطائیں ہوں گی۔ مفتی صاحب ایک اور بڑا ہی پہلو ہے، یہ بھی آپ نے خود ہی فرمایا کہ جس بھی پہلو کو دیکھیں وہ ایکسٹریم پوزیشن پر نظر آتا ہے۔ علم کی بات ہوئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، بہادری اور مجاہدانہ صلاحیتیں یہ بھی بڑی مشہور ہیں، اس کے اگر کچھ پہلو بیان ہو جائیں تو ہمارے لیے باعث فخر ہو۔ دیکھیں آپ کی بہادری اور شجاعت اور آپ کا جو مجاہد ہونا تھا، یہ تو ایسی بات ہے کہ یعنی اس کو بھی آپ وہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی آپ کے نمایاں اوصاف میں سے ایک ہے، کیونکہ آپ کا جو تعارف ہے وہ ایک عادل حکمران کے طور پہ ہے، ٹھیک، اور حاکم کی سلطنت جتنی مضبوط ہے وہ حاکم اتنا ہی بڑا بہادر اور شجاع ہے۔ بے شک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت میں پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ زمانہ اسلام سے پہلے بھی ٹھیک ہے آپ پہلوان تھے، اچھا، یعنی کشتیوں میں ریسلنگ کے اندر حصہ لیتے تھے اور آپ سے کبھی کوئی جیت نہیں سکتا تھا، صحیح، یہ آپ کے واقعات باقاعدہ موجود ہیں۔ اچھا، آپ جب مسلمان ہوئے اس دن اسلام کو جو قوت ملی وہ اس سے پہلے نہیں تھی۔ صحیح، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو مسلمان اعلانیہ خانہ کعبہ میں جا کے انہوں نے نماز پڑھی، سبحان اللہ، یہ بہادری۔ اچھا، پھر جب آپ نے ہجرت کی، اس ہجرت کا واقعہ آپ کی بہادری کا ثبوت ہے کہ سب نے چھپ کر ہجرت کی، ٹھیک ہے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کی تو آپ خانہ کعبہ گئے، طواف کیا، نماز پڑھی، اور اس کے بعد وہاں جتنے بڑے بڑے بہادر و سردار بیٹھے ہوئے تھے ان سب سے اعلانیہ ارشاد فرمایا کہ تم میں جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے وہ میرے مقابلے میں آ جائے۔ کیا بات ہے، للکار تھی یہ، میں ہجرت کر کے جا رہا سبحان ہوں، اللہ، جس نے مقابلہ کرنا سامنے آ جائے۔ اب مکے کے بہادر اور جناب سپہ سالار اور یہ سب بیٹھے ہوئے، لیکن کسی میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ آپ کے سامنے آ سکے، یوں آپ اعلان فرما کر آپ نے ہجرت کی۔ سبحان اللہ، اب یہ شجاعت اور یہ بہادری، کیا بات، یعنی یہ تو اپنی انتہا کو پہنچی ہے۔ سبحان اللہ، اچھا، پھر آپ کی بہادری کا یہ دیکھیں، غزوات کے اندر آپ نے تمام غزوات میں شرکت کی، صحیح، اور سب کے اندر ہی آپ نے بہادری کے جوہر دکھائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوات کے اندر جن صحابہ کرام سے سب سے زیادہ مشورہ کیا جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے، فوج کی تیاری، روانگی کے اعتبار سے، جہاں قیام کرنا ہے، دشمنوں سے جیسے مقابلہ کرنا ہے، ان چیزوں کے اعتبار سے جن سے سب سے زیادہ مشورہ کیا وہ دو ہستیاں تھیں، اچھا، ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا، پھر اس کے ساتھ آپ کی بہادری کا کیا کہنا کہ آپ کا جو زمانہ خلافت ہے یہ 10 سال ہے، 10 سال آپ کا، 10 سے 11 سال کے اندر اندر آپ کا زمانہ خلافت ہے۔ اس زمانہ خلافت میں جو مسلمانوں نے فتوحات کی جی، وہ فتوحات ہیں 22 لاکھ مربع میل، 22 لاکھ مربع میل، 22 اتنا بڑا لاکھ ایریا، مربع میل کا ایریا اسلامی سلطنت میں داخل ہوا۔ واہ واہ، 22 لاکھ مربع میل ہوتا کتنا ہے؟ پاکستان سے 4 گنا بڑا، یعنی پاکستان کا جو رقم ہے نا 7,96,095 کلومیٹر، یہ کلومیٹر میں، وہ مائلز کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس سے 4 گنا بڑا، یعنی 4 پاکستان مل جائیں، اتنا بڑا رقبہ آپ نے 10 سال کے اندر اسلامی سلطنت میں شامل فرمایا۔ اور یہ اسلامی سلطنت میں شامل کرنا صرف یوں نہیں تھا کہ فتح کر لیا اور ختم، ان علاقوں کو فتح کر کے وہاں اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب، اسلامی نظام، اسلامی طرز زندگی کو امپوز کر دینا، باقاعدہ نافذ کر دینا، صحیح، اور ان لوگوں کے اندر اسلام کو ڈال دینا، ان کے دلوں تک اسلام کو پہنچا دینا، یہ آپ کی جو ہے وہ کارناموں میں سے ہے۔ تو 10 سال کے اندر جس نے اتنا رقبہ جو ہے وہ اسلامی سلطنت میں شامل کیا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کاش 10 سال اگر اور مل جاتے تو پوری دنیا کے اوپر اسلامی سلطنت اور اسلامی حکومت نافذ ہو جاتی۔ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔
مفتی صاحب اتنا بڑا ایک ماشاءاللہ آپ کا تعلق رہا لوگوں کے ساتھ، آپ امیر المؤمنین بنے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ وقت گزارا، اسی طرح دیگر اقوام کے ساتھ بھی تعلقات ہوئے، آپ خلیفہ وقت رہے، اتنی بڑی سلطنت تھی، لوگوں سے رات دن کا تعلق، آپ گوشہ نشین نہیں تھے، لوگوں کے درمیان رہا کرتے تھے. تو جب بھی لوگوں کے ساتھ کسی کا کانٹیکٹ ہوتا ہے تو ایک پبلک جو سوشل تعلقات ہوتے ہیں اس کی بات ضرور آیا کرتی ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقوق العباد کے پہلو کے حوالے سے جو لوگوں کے ساتھ تعلق تھا، اس کی احتیاطیں اور اس میں جو آپ کا جو طرز عمل تھا وہ کیسا تھا؟ حقوق العباد تو وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کی ادائیگی کے بغیر ایک آدمی صحیح مسلمان بھی نہیں بن سکتا، یعنی نیک لوگوں کی فہرست میں بھی داخل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو سید الصالحین ہیں، یعنی صالحین کے سردار ہیں، متقین کے سردار ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حقوق العباد کا معاملہ تھا جی، اسے سمجھنے کے لیے جو آپ کے بڑے پیمانے پر اقدامات ہیں جی، وہ میں عرض کرتا ہوں. جو جزوی واقعات ہیں وہ بہت سارے بھی ہیں ٹھیک ہے، اور بڑے خوبصورت بھی ہیں، لیکن وہ پورا بیان ہے ایک. ٹھیک ہے. آپ کا مشہور فرمان جو آج بھی بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ جسے کوٹ کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو اس کی ذمہ داری عمر پر ہوگی. اللہ اللہ اللہ، کیا بات. جانوروں کے حقوق کا بھی جو اتنا لحاظ کرنے والا ہے وہ انسانوں کے حقوق کا کتنا لحاظ کرتا. دوسری بات، آپ کے بارے میں یہ معروف ہے اور سب کو علم ہے کہ جب آپ حکمران بنے، امیر المومنین بنے، تو آپ رات کے وقت مدینہ منورہ کی گلیوں میں پہرا دیا کرتے تھے. بذات خود وہ پہرا کس بات کا تھا؟ وہ پہرا اب مدینہ منورہ پہ کوئی حملہ نہیں ہونا تھا کہ آپ اس کو چیک کر رہے تھے، اس کے لیے تو فوج جو ہے وہ سرحدوں میں متعین کر دی جاتی ہے، اور کبھی قریب کے اندر کوئی تھا بھی نہیں ایسا کوئی دور دراز تک دشمن کے جس سے حملے کا اندیشہ ہو. اسلامی سلطنت ہی بہت وسیع تھی. صحیح. اس سے پہلے 10 صوبوں سے گزر کے آتا جس نے حملہ کرنا تھا. صحیح. وہ جو مدینہ منورہ کے احوال کا آپ دیکھتے تھے اس میں دو چیزیں تھیں. ایک تو آپ یہ دیکھتے تھے کہ کوئی خلاف شرع کام تو نہیں ہو رہا، شرابے تو نہیں چل رہے یا کوئی اور ایسا معاملہ تو نہیں، کیونکہ حکمران کی ذمہ داری ہے اسلامی احکامات کو نافذ کرنا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں جو گھومتے تھے اس میں یہ دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی تکلیف میں تو نہیں. اللہ اللہ اللہ. کیونکہ میں امیر المومنین ہوں اور میری ذمہ داری ہے کہ میرے ہوتے ہوئے لوگ تکلیف میں نہ آئیں. تو آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں اسی لیے چکر لگاتے تھے تاکہ لوگ اگر کسی تکلیف میں ہیں تو ان کی تکلیف دور کر سکے، اور پھر اس کے واقعات بھی ملتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ آپ نے یعنی ایک جگہ دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ پریشان ہے اور اس کے بچے قریب بلک رہے ہیں، معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ رو پڑے، بیت المال گئے، بوری اٹھائی، اپنے کندھے پہ لادی اور چل پڑے. غلام نے کہا کہ حضور میں اٹھاتا ہوں. فرمایا قیامت کے دن کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اللہ اللہ اللہ. اپنے کندھے پہ لادی، اس کے پاس گئے، جا کے اسے دی، کہا کہ پکاؤ، پکانے کے بعد کہا کہ کھلاؤ. میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے، دل کرتا ہے کہ ہنستے ہوئے بھی دیکھو، ان بچوں کو ہنستے ہوئے بھی دیکھو. اب یہ کیا ہے؟ یہ حقوق العباد کا اس سے بڑا تصور کیا ہو سکتا ہے؟ کسی حکمران کی یہ ذمہ داریوں میں نہیں ہوتا کہ وہ راتوں کو جاگ کے اپنے شہر کے اندر پہرا دے. ٹھیک ہے. اس کے لیے وہ افراد مقرر کرتا ہے. جی. لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو حقوق العباد اور لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ مدینہ منورہ کے اندر راتوں کو یوں گھوما کرتے تھے. اسی طرح ایک اور واقعہ جس میں تھا کہ وہ ایک کوئی شخص آیا، اس کی بیوی کا جو ہے وہ ڈیلیوری کا وقت قریب تھا، تو کوئی تھا نہیں اس کے پاس. آپ اپنے گھر گئے، اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لیا اور اس کے پاس گئے، جا کر اس کا معاملہ حل کیا. اس کے بعد کہا کہ صبح جب امیر المومنین کے پاس جانا تو جا کر جو ہے نا ان کے پاس چلے جانا، وہ تمہیں کچھ دیں گے. صحیح. صبح جب وہ وہاں پہنچتا ہے اور جا کے وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو وہی رات والی ہستی ہیں جنہوں نے میری خدمت کی. تو یہ ہے لوگوں کی خیر خواہی، یہ ہے حقوق العباد کا جذبہ. اچھا، پھر اس کے ساتھ آپ کے اس نظام حکومت کے اندر یہ بار بار آپ کو ملے گا، کسی صوبے کے گورنر نے اگر اپنے علاقے کے کسی آدمی کو اوپر ظلم و زیادتی کی ہے، یعنی ظلم و زیادتی تو چلو ذرا بڑا لفظ ہو جاتا ہے، کو تھوڑا بہت بھی حق تلفی کی ہے، آپ اس گورنر کو وہیں سے بلاتے تھے. اللہ اللہ اللہ. کہ مدینہ منورہ پہنچو. صحیح. اور اس کا قصاص دو. اللہ. جس نے کسی کے اوپر زیادتی کی، خواہ وہ گورنر ہے، وہ حاکم ہے، وہ ایڈمنسٹریٹر ہے، وہ جو بھی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے برابر کا قصاص لیا. اگر کسی حاکم کے بیٹے نے کسی کے اوپر زیادتی کی تو آپ نے اس کو بلا کر یہی فرمایا کہ کیا تمہیں مسلمانوں پر اس لیے حکمران مقرر کیا ہے کہ تمہارے بیٹے دوسروں کے اوپر زیادتی کریں؟ اللہ اللہ.
یا کسی کو اگر یوں غلام بنا کے رکھا ہوا تو فرمایا کہ ان کی ماں نے ان کو آزاد جنا تھا، تم نے کب سے انہیں غلام بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ حکمران کا معاملہ اپنی رعایا کے ساتھ غلاموں والا نہیں ہوتا کہ ان کو غلام بنا کے رکھے، بھائیوں والا اور اولاد والا ہوتا ہے۔ وہ آزاد ہیں، ان کی ماں نے آزاد جنا ہے، ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا۔ تو یہ آپ کے جو اس طرح کے جتنے طرز عمل ہیں، وفات کے وقت آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ میرے اوپر جتنا قرض ہے اس کی ذمہ داری لے لو، صحیح، میرے اوپر کوئی قرضہ باقی نہ رہے۔ تو آپ کے اوپر 80,000 درہم قرض تھا، صحیح۔ اور یہ کون ہے؟ یہ حاکم وقت ہے، یعنی 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، یہ جو 4 ملکوں کے برابر کے رقبے کے جو ہے وہ حاکم ہے، اور وہ 80,000 کے مقروض ہیں۔ صحیح۔ اور اس پر بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ چونکہ میں حاکم ہوں لہذا مجھے معاف کر دیا جائے، اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اس کی ذمہ داری لے لو، اگر تم نہیں کر سکتے تو میرے خاندان پورے سے جو ہے نا وہ جمع کر کے اس کو ادا کر دینا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہ ذمہ داری لی، اور آپ کے وصال مبارک شہادت کے بعد 1 ہفتے کے اندر اندر وہ سارا قرضہ ادا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرضہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ واہ کیا بات ہے! اس میں بالخصوص جو صاحب منصب لوگ ہیں بہت درس ہے احساس ذمہ داری کا، اور کوئی بھی شخص ہے کسی بھی منصب پر فائز ہے، گھر کا حاکم ہے یا کسی ادارے کا حاکم ہے یا کسی ملک کا حاکم ہے، کسی بھی سطح پر ہے کہ جس کے ماتحت کچھ افراد جو ہے وہ کام کرتے ہیں، بہت کچھ مدنی پھول ہیں۔ مفتی صاحب مجھے بتایا گیا کہ وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا، بہت سارے سوالات تھے، 1-2 میں نے اسکپ بھی کیے، اور بہت سارے پہلو ہیں، خوف خدا کے واقعات پر بات کرنی تھی، اسی طرح اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے، اور بہت سارے پہلو ہیں۔ ابتدا میں جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ مکمل سیرت کا بیان اتنے مختصر وقت میں ممکن نہیں۔ یہ سلسلہ کرنے کا مقصد آپ کی بارگاہ میں بزرگوں کا تذکرہ اور یہ ذکر پہنچانا اور کرنا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور کامیاب ہو گئے، آج اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی دنیا بھر میں ان کا اچھا تذکرہ موجود ہے، اور لوگ آج بھی ان کی سیرت پر عمل کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو آپ بھی نیت کیجئے، میں بھی نیت کروں، اچھی نیتوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم سلسلے کو جو ہے وہ اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضری ہوگی، لیکن مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے، آپ مدنی چینل کے ساتھ رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔